روزانہ ہم کچھ ضروری شرعی مسائل، فرض علوم جو روزانہ ہماری زندگی میں واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، تو اس حوالے سے اہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ معاملات سے متعلق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا۔ جس بندے کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، چاہے وہ نمازی ہے، نیک پرہیزگار ہے، وہ نیک نہیں ہے اگر اس کے معاملات، لین دین، لوگوں کا قرض کھانے والا، حرام کمانے والا، کاروبار میں گڑبڑ کرنے والا، فرائض علوم نہ سیکھنے والا، لوگوں سے لین دین اس کا ٹھیک نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والا، اور جتنا مرضی نمازی، عام بندے کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، فلاں جی بڑا نمازی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن بس دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دکانداری میں گڑبڑ کرتا ہے، وہ ویسے ہی لوگوں کی نظروں میں بدنام ہو جاتا ہے، اور شرعی حوالے سے بھی وہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کی آمدنی بھی حرام کی ہو جاتی ہے۔ اب ایک کاروبار ہے کہ جو لوگ شادیاں کرواتے ہیں، میرج بیورو جگہ جگہ بنے، ہر گلی محلے میں میرج بیورو آن لائن بھی لوگوں نے بنائے ہوئے، اس سے کما رہے ہیں اور اچھی خاصی رقم لیتے ہیں کہ جی خالی آپ کو جی ملوانے کے 25,000 روپیہ، باقی پھر پیسے بعد میں، خالی آپس میں رابطے کرانے کے مختلف انداز پیسے کمانے کے بنائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں شادیاں کروانے کا۔ تو ان کا یہ پیسہ لینا کیسا ہے، جائز ہے یا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نکاح کروانے اور رشتے کروانے کی اجرت لی جا سکتی ہے، یعنی یہ کام جائز ہے، جبکہ اس معاملے میں لین دین اور اجرت کے تمام شرعی تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ عام طور پر رشتہ کروانے والے ریئل اسٹیٹ کی طرح دو پارٹیوں کو ملانے ہی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ رشتہ کروانے والے کو کام پہلے سپرد کیا ہو اور اس نے دوڑ دھوپ اور عملی طور پہ محنت بھی کی ہو اس کام کے لیے، تو پھر اس کا یہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کا اور سوال ہے کہ ایک شخص کو قسطوں کی دکان پر نوکری مل گئی، جاب کرتا ہے، ہمارے کئی لڑکے کرتے ہیں، قسطوں کی دکانوں پہ جاب کرتے ہیں۔ تنخواہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مارکیٹنگ کر کے مہینے میں 4 لاکھ کی سیل کروائے گا تو اس کو پھر 25,000 ملے گا، کیونکہ اس نے سیل اتنی کروائی ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے۔ اگر اس سے کم ہوئی تو 1 لاکھ سیل پر 1,000 تنخواہ ہوگی، اور سیل کے کم زیادہ ہونے کی صورت میں اسی تناسب سے تنخواہ ملے گی۔ کیا یہ نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نوٹ: وقت کا اجارہ نہیں ہوگا، کام پر ہوگا، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نیز قسط لیٹ ہونے پر مالی جرمانے کی شرط بھی ہوتی ہے۔ جواب: جس طرح کا یہ پوچھا گیا سوال، اس طرح کی نوکری جائز نہیں ہے۔ کہ اولاً تو یہاں چیز بیچنے پر اجارہ کیا گیا ہے، یعنی اگر ملازم 1 لاکھ کی اشیاء فروخت کرے گا تو اسے 1,000 روپے ملیں گے، اور اگر 4 لاکھ کی فروخت کرے گا تو اسے 25,000 روپے ملیں گے۔ اسی طرح کم زیادہ بیچنے کی صورت ہے، اور چیز بیچنے پر اجارہ کرنا جائز نہیں، کہ یہ ایسا کام ہے جو اجیر کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قسط میں تاخیر کی وجہ سے جو مالی جرمانے کی شرط ہے یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنا، منسوخ حکم پہ عمل کرنا حرام ہے۔ اس طرح کی تنخواہ رکھنا اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جو عوام کو نہیں پتہ، اور لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ میری یہ چیز بیچو تو تمہاری تنخواہ یہ ہوگی کہ 1 لاکھ روپے پہ 1,000 روپے تنخواہ ہوگی، 2 لاکھ پہ 2,000 ہوگی، 3 لاکھ پہ 3,000 تنخواہ ہوگی، 4 لاکھ پہ تمہیں 25,000 مل جائے گا۔ 4 لاکھ سے اگر کم ہوگی تو پھر وہ 1,000 ملے گا، 4 لاکھ کی میری سیل کرو گے تو پھر تمہیں اتنا ملے گا، 25,000 ملے گا۔ تو اس طرح کا اجارہ کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ در مختار اور تبیین الحقائق وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی کو ایک معین اجرت کے بدلے میں شے بیچنے یا خریدنے پر اجیر رکھا تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے کام پر اجیر رکھا گیا جس کو کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اس لیے کہ خریدنا اور بیچنا کسی دوسرے کی کوشش کے بغیر تام نہیں ہوتا، اور دوسرا شخص بائع اور مشتری ہے، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، لہٰذا اجیر جو ہے، جو ملازم ہے، اس منفعت کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح رد المختار میں بحر الرائق کے حوالے سے ہے کہ شرع الاوصار میں ہے کہ تعزیر بالمال ابتداء اسلام میں تھی، یعنی مالی جرمانہ، پھر منسوخ ہو گیا، اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے۔ تو اس طرح کی ملازمت جو کرنے، اصل ملازمت کرنے والے کو بھی شرعی مسائل نہیں پتہ ہوتے، اور ملازم رکھنے والے کو بھی شرعی مسائل نہیں پتہ ہوتے، دونوں گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور سیل بہت ہو رہی ہے، بہت سیل ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے،
پھر بھی بچت کوئی نہیں ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، بھائی تو اجارہ ہی غلط کیا ہے۔ جس نے ملازم رکھنا ہے اس کے لیے ملازمت کے سارے اصول و ضوابط سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ جس نے کہیں جاب کرنی ہے، چاہے کسی طرح کی بھی جاب ہو، نوکری ہو، اس کے لیے وہ مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں، نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ بعض اوقات مخصوص مد میں چندہ جمع کرتے ہیں جس میں کچھ چندہ بچ جاتا ہے، تو کیا ان پیسوں سے ہم پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں؟ اور کئی مساجد میں یا دینی معاملات میں ایسا لوگ کرتے ہیں جن کو شرعی مسئلے نہیں پتہ ہوتے۔ جس مد کے لیے چندہ لیا گیا وہ کام اگر پورا ہو جائے اور چندہ بچ جائے یا وہ کام نہ ہو سکے تو دوبارہ چندہ دینے والوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور یہ پیسے ان کو واپس دیے جائیں گے، کیونکہ چندہ دینے والوں کی ملک پر ہی باقی رہتا ہے۔ جس نے چندہ دیا کہ آپ اس کام سے یہ لنگر کے لیے ہیں یا فلاں لنگر کے لیے ہیں، مثلا یہ 11ویں کے لیے ہیں تو اب 11ویں ہی پہ لگانا ہوگا۔ اگر کوئی کہنے یہ میلاد کے لیے ہیں تو میلاد پر ہی لگانے ہوں گے۔ بچ گئے تو دینے والے کو یا تو واپس کرے یا پھر وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے آپ کسی اور پہ بھی لگا لیں، کسی بھی نیک کام میں لگا لیں تو لگا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی دے کہ یہ پنکھے کے لیے ہیں، آپ اس کی آپ بلب نہیں لے سکتے، کوئی بلب کے لیے دے پنکھا نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ میں صرف سیمنٹ کے لیے دے رہا ہوں مسجد کے، اب اس کو سیمنٹ کے علاوہ مزدوری میں یا اینٹ میں نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے چندے کے بہت باریک مسائل ہیں، اور عموماً چندہ دینے والے بھی نہیں مسائل جانتے تھے اور لینے والے بھی مسائل نہیں سیکھتے اور گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ جس مد کے لیے چندہ کیا گیا ہو اسی مد میں ہی لگانا ضروری ہے، ورنہ باقی رقم واپس کر دے یا اسے اجازت لے کے جہاں بھی خرچ کرنا ہے پھر خرچ کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چندہ لیتے وقت ہی صراحت کر دیں کہ اگر چندے سے پیسے بچ گئے تو اگلی مرتبہ اسی طرح کے کام میں خرچ کر دیں گے، اور پھر بچ گیا تو اگلی مرتبہ اسی طرح کے کام میں خرچ کر دیا جائے یا کسی نیک کام میں لگا دیا جائے۔ یہ بات اگر پہلے ہی کر دی تو پھر تو جائز ہے، پھر لگا سکتے ہیں کہ ایک کام سے بچ کے دوسرے کام میں لگا دیے جائے۔ واضح رہے کہ چندے کی رقم امانت ہوتی ہے، اسے معروف انداز میں ہی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس رقم سے پرائز بانڈ نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ چندہ جس کام کے لیے کیا گیا ہو جب اس کے بعد بچے تو وہ انہی کی ملک ہے جنہوں نے چندہ دیا ہے، ان کو حصہ رسد واپس دیا جائے گا یا جس کام میں وہ کہیں صرف کیا جائے گا۔ سوال، کوئی شخص پرندے کی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن وہ پرندہ دکاندار کے پاس نہیں ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ اگر آپ کا ہو تو 50,000 روپے میں منگوا کر دیتا ہوں۔ اب اس طرح خریداری کرنا کیسا؟ جو چیز ملکیت میں نہ ہو اسے نہیں بیچ سکتے، بیچنا جائز نہیں۔ لہٰذا جو سوال ہوا اس صورت میں جب تک دکاندار پرندہ خرید نہ لے اس وقت تک آگے اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر سودا نہ کیا جائے، صرف وعدہ کر لیا جائے کہ میں لا دوں گا، تو پھر لا کے بیچ سکتا ہے کہ میں آپ کو لا دوں گا، اور دونوں سمجھتے ہوں کہ یہ وعدہ ہو رہا ہے یا ڈیل نہیں ہو رہی، نیز اس وعدے کے نتائج سے بھی دونوں واقف ہوں کہ وعدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خریداری کی طرح لازمی ہو گیا، ورنہ وعدے اور خریداری میں فرق نہیں رہے گا، بلکہ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بنا پر اس کا ارادہ بدل جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز نہ لے، وعدے کا یہ مطلب ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد دکاندار پہلے وہ مال خود خرید کر لے آئے پھر آگے گاہک کو سیل کرے۔ ایک صورت یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ دکاندار بطور بروکر اپنا معاوضہ لے، مثلا گاہک سے یوں طے کر لے کہ پرندہ جتنے کا بھی آئے گا مجھے اس پر آپ نے اتنا کمیشن دینا ہے، فی پرندہ 200 دینا ہے یا 2000 دینا ہے یا 2 لاکھ دینا ہے، جو بھی ہے وہ اپنا کمیشن طے کر لے کہ میں آپ کو یہ چیز لا دوں گا لیکن اس میں اتنے پیسے لوں گا۔ یہ بات پہلے ہی بتا دے، اب چاہے یہ آن لائن بزنس ہے یا جو بھی جس طرح بھی سیل آؤٹ کریں، دونوں طریقے سے اب اس طرح جائز ہو جائے گا۔ اس طرح وہ پرندہ دکاندار کی ملکیت میں آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کسی بھی ملک کا آرڈر آیا، مال کہیں سے بھی بھجوا دیا کسی بھی ملک سے، اب مال اپنے پاس نہیں آیا، باروں بار سپلائر سے کلائنٹ تک، کسٹمر تک مال چلا گیا، ویسے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ اس میں میرا اتنا ہے کمیشن، کہہ لیں گے جو بھی اس کو نام دے لے، میرا اتنا ہے، تو اب اس کا یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دکاندار نے جس قیمت میں خریدا ہے وہی آگے بتانا ہوگی۔
کیونکہ کمیشن والی صورت میں دکاندار اصل خریدار کا وکیل ہوتا ہے، نمائندہ بن کر خرید رہا ہے۔ یوں ہی یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہے کہ بروکری یا کمیشن میں فریقین رقم کے تعین کرنے میں آزاد نہیں ہوتے، بلکہ عرف کے مطابق اس قسم کے کام کی جو بروکری بنتی ہے صرف وہی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز میں آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں، کسی کا مال سیل کریں، اس سے طے کر لیں کہ میں اتنا کمیشن آپ سے لیا کروں گا، تو یہ جائز طریقے سے بھی کریں، رزق حلال تھوڑا آئے گا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ سوال ہے کہ میرا اسکول یونیفارم کا کارخانہ ہے، میرے پاس سٹاک پڑا رہتا ہے، کپڑے کا ریٹ بڑا ہے، تو کیا میں یونیفارم نئے ریٹ پر بیچ سکتا ہوں؟ جو مال آپ کے پاس رکھا ہے، چاہے یونیفارم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کا اپنا مال ہے، سستا بیچیں یا مہنگا بیچیں اختیار ہے، لیکن اتنی قیمت پر بیچیں کہ لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو۔ بہت زیادہ مہنگا بیچنا اخلاقیات کے خلاف ہے، جائز تو ہے، گناہ نہیں ہوگے، لیکن اخلاقیات کے خلاف ہے۔ آپ اگر اپنا پرانا سٹاک نئے مارکیٹ ریٹ پر بیچتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنے مال کا ہر شخص کو اختیار ہے، چاہے کوڑی کی چیز 1000 روپے کی بیچے، اور جو خریدار ہے اس کی مرضی ہے، لے نہ لے، اپنی چیز ہے، جتنے بیچتے۔ اس طرح کے بہت باریک مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، کاروبار میں محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، لیکن گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بزنس شروع کرنا ہے، آن لائن کرنا ہے، آف لائن کرنا ہے، جو اس وقت ناظرین بھی سن رہے ہیں، ویڈیو کب تک کتنے سنتے رہیں گے، تو ان سب کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آن لائن کاروبار کریں یا فزیکلی کاروبار کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ شرعی حوالے سے جائز ہے وہ کاروبار کریں، ناجائز ہے تو چاہے جتنا آسان ہے، جتنا پرافٹ مل رہا ہے، یہ نہ دیکھیں، کیونکہ حرام کا کروڑوں بھی آ گیا نا تو کسی کام کا نہیں ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں بچے گا، بے سکونی رہے گی، پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اس لیے جائز کاروبار کریں، اور عموماً ایسا نہیں دیکھتے، اور بہت سارے مذہبی حلیے والے بھی ان کاموں میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں، تو گناہ سے اللہ پاک ہمیں بچائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔